پارہ 23 سورۃ صاد آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلے کرو اور نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ اس پر میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہمارے جو فیصلے ہیں وہ صحیح ہونے چاہئیں، اس پر کسی قدر تفصیل سے گفتگو میں نے کل عرض کی تھی۔ آگے ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ خواہشات تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی۔ شریعت کا خلاصہ اتباع نفس کی مخالفت ہے۔ مولانا الیاس صاحب سے کسی نے پوچھا کہ ان سے کہا کہ جنت تو بڑی مشکل ہے، انہوں نے فرمایا جنت تو ایک قدم کے بعد ہے، اگلے قدم ایک قدم یہ اور اگلا قدم جنت۔ کہ جی وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ یہاں جیسے لَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے جس آدمی نے ایک قدم اپنی خواہشات پر رکھا، خواہشات کو پاؤں کے نیچے روند ڈالا، تو اگلے قدم میں جنت۔ تو جنت تو بالکل آسان ہے، خواہشات کو دفن کر دیں، جنت قدموں میں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، خواہشات کی پیروی ہی سب کچھ ہے۔ اچھا یہ بھی عجب ہے، دنیا کی ترقی کا راز بھی خواہشات کی مخالفت میں ہے، آخرت کی ترقی کا راز بھی خواہشات کی مخالفت میں ہے۔ دنیا میں کسب معیشت، عہدوں کا حصول، فتوحات، ملکوں اور سرحدوں کو حاصل کرنا، جو کچھ ہے یہ سب خواہشات کی مخالفت میں ہے۔ خواہش کی پیروی کر کے دنیا بھی نہیں ملتی۔ جنت، اللہ کا قرب، جنت الفردوس، اللہ کا مقرب بننا، یہ بھی خواہشات کی مخالفت میں ہے۔ ایک نسخہ ہے، ہر انسان اپنے آپ کو جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ میں کبھی اپنے آپ کو کہوں کہ بھی سیدھا ہو جاؤں تو میں پہلی بات میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ بھی ہر کام میں خواہش کی مخالفت کرنی ہے۔ یہ ایک ایسا مختصر سا نسخہ ہے کہ آدمی ہر کام میں سیدھا ہو جاتا ہے۔ بس یہ آسان سا طریقہ ہے کہ میں نے اور آپ نے، ہم نے اپنی خواہشات کی مخالفت کرنی ہے۔ آپ کو بدن کی صحت، معاشرے کی عزت، مال کا حصول، اقتدار، فوجوں کا کام آنا، سرحدوں کو حاصل کرنا، دنیاوی تمام چیزیں، اس کے پیچھے صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے مخالفت نفس۔ آپ یہ کر دیں، اللہ آپ کو دنیا کی چیزیں دے گا اگر مقدر میں ہے تو۔ آخرت میں تو ہے ہی وہ تو مخالفت نفس، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہش کے پیچھے نہ چلنا، قرآن کہہ رہا ہے۔ جو آیت میں نے پہلے پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ آخرت کا تو سمجھ آتا ہے کہ خواہشات کے پیچھے چلنے پر ہلاکت ہے اور خواہشات کے پیچھے نہ چلنے پر نجات ہے۔ پہلے آخرت کو لے لیتے ہیں پھر دنیا کو، اس لیے اصل آخرت ہے، دنیا تو جھنگا ہے، ضمنی چیز ہے، اصل آخرت ٹھیک ہونی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیو، آخرت تب میری اور آپ کی ٹھیک ہوگی جب ہم نفس کی مخالفت کریں گے۔ ہم نمازیں تیز اس لیے پڑھتے ہیں کہ دل نہیں چاہتا آرام آرام سے پڑھنے کو، دماغ کی توجہ کھینچ کر نماز کی طرف لانے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے ٹھک ٹھک کی نماز پڑھو، یا مخالفت کی ضرورت ہے، میں بھی نیت کروں، آپ بھی۔ تہجد ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ نفس کی مخالفت ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا، جب رات کو آدمی تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اس کا رات کو تہجد کے لیے اٹھنا اشد وطئا، نفس کو کچل کر رکھ دیتا ہے، خواہشات رگڑی جاتی ہیں۔ اسی لیے تو تہجد سے اللہ کا قرب ملتا ہے، کیونکہ وہاں نفس کی مخالفت ہوتی ہے۔
تو پہلی نیت یہ کریں کہ میں نے ہر کام میں نفس کی مخالفت کرنی ہے۔ غصہ ہے، اس کے پیچھے نفس کی مخالفت میں ہی کامیابی ہے۔ نفس کے پیچھے چلے تو غصہ کرنے کو دل کرتا ہے، نفس کی مخالفت کرو تو پھر غصہ بھی نہ بڑھتا ہے۔ ہر جگہ سردیوں میں وضو کرنا ہے، مخالفت نفس ہے، دل نہیں چاہتا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو۔ گرمی میں روزہ رکھنا ہے، مخالفت نفس ہے، دل نہیں چاہتا گرمیوں میں پیاسا رہنے کو۔ ہر چیز میں مخالفت نفس ہے۔ صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے، دل نہیں چاہتا اٹھنے کو، الارم بج کے سنوز ہوتے رہتے اور ہم پڑے رہتے ہیں۔ نفس کی مخالفت، یہ میں سیکھوں، سب سے پہلے میں کمزور ہوں، پھر ہم سارے سیکھیں کہ اگر ہمیں نفس کی مخالفت آ گئی تو دین پہ چلنا آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار انسان وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنی خواہشات کے اوپر پاؤں رکھ دے۔ آپ نے فرمایا یہ ہے سمجھدار، اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ پھر آپ نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، جیسے لا تتبع الہوا، ہوا خواہش کو کہتے ہیں، من اتبع نفسہ ہواہا، آپ نے فرمایا بے وقوف ہے وہ شخص، نادان ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے اور کہتا ہے کوئی نہیں اللہ بخش دے گا، اللہ پر بڑی امیدیں باندھتا ہے۔ تو اتباع نفس نادانی ہے، اتباع نفس بے وقوفی ہے، اتباع شریعت یہ کامیابی ہے اور یہی دانائی ہے۔ اگر میں اور آپ اس بات پر آ جائیں کہ میں نے نفس کی مخالفت کرنی ہے تو پھر کامیاب ہو گئے۔ اب تو نہیں رہا تصوف کا زمانہ، ایک وقت تھا تصوف کا زمانہ تھا۔ خواجہ معین الدین اجمیری، یہ سارے حضرات بڑے بڑے بزرگ اسلاف اکابر گزرے جن کے زمانے میں تصوف کا دورہ تھا، تو وہ حضرات نفس کی مخالفت کراتے تھے اور ایسے مجاہدے کرواتے تھے جو نفس کے خلاف ہوں۔ مثال کے طور پر وہ کہہ دیتے تھے کہ تم نے اتنے دن میٹھا نہیں کھانا، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، بس نہیں کھانا اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے میٹھا کھانے کو لیکن میں نے نہیں کھانا۔ اس طرح کے وہ مجاہدے کراتے تھے۔ گرمیوں میں سردیوں میں اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے چاہے گرم موجود بھی ہے تاکہ نفس کی مخالفت ہو جائے، وہ ایسے کام کرواتے تھے آدمی سے تاکہ نفس ٹوٹے۔ جب نفس ٹوٹتا تھا تو پھر اللہ کا قرب ملتا تھا۔ تو نفس کے ٹوٹنے میں اللہ کی رضا ہے، تو جہاں ہمارا نفس ٹوٹنے لگے وہاں ہم سمجھ لیں کہ یہاں میری تربیت ہونے لگی ہے، تو نفس کو توڑ دینا ہے، خواہشات کے خلاف چلنا ہے، بس پھر یہ آدمی کامیاب ہو گیا ہے۔ تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، موبائل دیکھنے کو دل کرتا ہے تو تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، کرنی ہے۔ موبائل دیکھنے کو دل کرتا ہے، بے جا نہیں دیکھنا، یہ مخالفت نفس ہے۔ اس سے بڑا کوئی سودا نہیں کہ ہم مخالفت نفس پر آ جائیں۔ اگر یہ آ گیا تو پھر سب کچھ آ گیا، ہاتھی کے پاؤں کے نیچے سب کے پاؤں۔ اگر یہ چیز حاصل ہو گئی نا ہمیں کہ میں نے نفس کے خلاف چلنا ہے، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور یہی نفس ہی تو ہے جس نے سب کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو آخرت کی کامیابی کے لیے اتباع نفس سے ہٹ کر چلنا ہے، مخالفت نفس کرنی ہے۔ دنیا کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے نفس کی مخالفت کی ہے۔ مشہور ہے چنگیز خان، جو اس نے فتوحات کی ہیں، وہ آدھی دنیا کو فتح کر گیا تھا۔ نام اس کا چنگیز خان نہیں تھا، تموچین نام تھا اس کا۔ تو اس کا ایک رعایا میں آدمی تھا، تنکیری نام تھا، اس نے اس کو کہا جی بادشاہ صاحب آپ اپنا نام بدل دیں۔ یہ ترکی تھے، سارے ترکستان میں رہتے تھے، یہ سارے چنگیزی اور ہلاکو تاتاری تھے۔ تو کہا آپ اپنا نام رکھ لیں چنگیز۔ چنگیز ترکی زبان میں کہتے ہیں شہنشاہ کو۔ تو اس نے اپنا نام خود رکھا چنگیز خان، نام اس کا یہ نہیں ہے۔ مقدر میں بادشاہت لکھی ہو تو مل جاتی ہے، تذکرہ اس کا آ گیا۔ تو خیر میں آپ کو بتا رہا تھا چنگیز خان کا دنیا فتح کر ڈالی، اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ مخالفت نفس۔ وہ ظالم انسان کہیں کا، وہ گھوڑے کی پیٹھ پر ننگی پیٹھ پر سوار ہوتا تھا، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہوتا تھا، زین نہیں رکھتا تھا۔ کہتا دل چاہتا ہے نرم جگہ پہ بیٹھنے کو لیکن میں نے دل کی نہیں ماننی۔ جب وہ جا کے کہیں پڑاؤ ڈالتا تھا وہ اپنے لیے گدے نہیں بچھاتا تھا، وہ کہتا تھا دل چاہتا ہے نرم گدوں پہ بیٹھنے کو۔ نرم گدے والے، خواہشوں پہ چلنے والے، دل کی چاہتوں پہ چلنے والے کبھی پار نہیں لگا کرتے۔ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود زمین پہ سوتا تھا،
وہ عمدہ کھانے نہیں کھاتا تھا، وہ کہتا تھا مجھے لذیذ کھانا نہ کھلاؤ، میں تن پروری والا ہو جاؤں گا، راحت پسندی والا ہو جاؤں گا۔ وہ عام فوجیوں والا کھانا کھاتا تھا، اس کے لیے عمومی خیمہ لگتا تھا۔ ایسے نہیں لوگ دنیا فتح کر لیتے، ان کے پیچھے کچھ حقائق ہوتے ہیں جن حقائق سے ہم ناآشنا ہوتے ہیں۔ ہمارا ہندوستان ہم سے کیسے چھنا؟ اس کے ہندوستان نوابوں میں بٹ گیا تھا، چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا تھا۔ جس وقت انگریز آیا ہے، یہ نہیں کہ صرف انگریز نے آ کے کیا، اس کے پیچھے ہماری بدعملیاں ہیں۔ ویسے زندگی بھر یاد رکھیں، جہاں بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے، مسلمانوں کو، ایک مسلمان کو نہیں، پوری ریاست کو، قوموں کو، اس کے پیچھے کافر کا ٹکے بھر کا بھی حصہ نہیں ہے، اس کے پیچھے مسلمانوں کے اپنے کرتوت ہیں۔ میں آپ کو یہ پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، آپ پوری تاریخ پر نظر دوڑا لیں، جہاں مسلمان گرا ہے اس کے پیچھے مسلمان کی اپنی بدعملی ہے، مسلمان کا اپنا قصور ہے۔ مسلمان سیدھا ہو، یہ دیانتدار ہو، ہمدرد ہو، انصاف پرست ہو، اللہ کو پوجنے والا ہو، اللہ کے آگے جھکنے والا ہو، ظلم اور عیاشی سے دور رہتا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ باطل اس پر گرپ حاصل کر لے۔ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ سادی سی مثال، طارق بن زیاد طنجہ سے چلتا ہے اندلس کی طرف جانے کے لیے، درمیان میں اتنا بڑا سمندر کراس کرتا ہے، اندلس کی سرزمین پر پہنچتا ہے، راڈرک سے مقابلہ ہے، اس کی 1,00,000 کی فوج ہے۔ طارق بن زیاد کے پاس 7,000 کی فوج ہے ابتدائی مرحلے میں، بعد میں 5,000 کا اضافہ ہوا تھا تو وہ 12,000 ہوئے تھے۔ 7,000 کی فوج لے کر آدمی 1,00,000 کی فوج سے ٹکر لینے چل پڑا ہے۔ عقل مانتی ہے؟ یہ تو ایسے جیسے سادی زبان میں آپ اس کو یوں کہہ دیں کہ ادھر سے 7 آدمی ہیں اور ادھر سے 100 آدمی ہیں، ایسے نسبت بنے گی، یہی نسبت بنے گی۔ 7 آدمی کو 100 آدمیوں سے لڑا دیں، پھر 7,000 کو 1,00,000 سے لڑا دیں، عقل کے بھی خلاف ہے۔ لیکن ان لوگوں کو پتہ تھا کہ ہم تعداد کی بنیاد پہ نہیں ہارا کرتے کہ تعداد کم ہے تو ہم ہار جائیں گے، ہم اپنے کمیوں کی وجہ سے ہارتے ہیں اور اپنی خوبیوں کی وجہ سے جیتتے ہیں۔ کون سی جنگ ہو رہی تھی مجھے یاد نہیں، کوئی نئے صحابی تھے، پہلی دفعہ تھی، جنگ یمامہ تھی یا جنگ یرموک تھی۔ ایک نئے صحابی آخر عمر میں مسلمان ہوئے تھے، جب دیکھا نا سامنے رومیوں کا لشکر، وہ لاکھوں کی تعداد میں تھا، مسلمان ہزاروں میں تھے، تو وہ ایک دفعہ ٹھٹکے، تو بدری صحابی ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے کہا پہلی دفعہ دیکھے ہیں لشکر اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ دیکھے ہیں، ہزاروں آیا کرتے تھے، ہم چند ہوتے تھے، غالب ہم ہی ہوتے تھے، کہ یاد رکھو ہم تعداد کی بل بوتے پہ نہیں لڑا کرتے۔ یہ تو جب بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، مسلمان شکست کا مطلب جنگ ہارنا نہیں، ریاستوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، قوم کا مغلوب ہو جانا، کافر کا غلبہ پا کے ملک چھین لینا، اس کے پیچھے ان کی افرادی قوت یہ نہیں تھی، اس کے پیچھے مسلمانوں کی بدعملی تھی۔ تو بات کرتا ہے ہندوستان کا، اس سے پہلے میں چنگیز خان کا عرض کر رہا تھا، واپس آتا ہوں پھر میں۔ ہندوستان میں جب شکست ہوئی ہے، انگریز آیا ہے، تاجر کی شکل میں آیا، اس نے ایسا ایسا دریا کے پرلی طرف چھونیاں بنانا شروع کر دیں، پھر ایسا ایسا اندر آیا تاجروں کے روپ میں۔ جب اس نے آ کر حملہ کیا ہے دلی وغیرہ پر، ہمارے اس وقت پورا ہندوستان ریاستوں میں بٹ چکا تھا، چھوٹی چھوٹی ریاستیں، اتحاد تو مسلمانوں میں تھا ہی نہیں، ہر ایک اپنا ٹکڑا لے کر بادشاہ بنا بیٹھا تھا۔ انگریز اس وقت بھی ننگی پیٹھ پر چلتا تھا، گھوڑے کی، راتوں کو سارے توپیں چیک کرتا تھا، فوج سے ریہرسل کرواتا تھا۔ جب وہ ہندوستان پہ حملہ کرنے کے لیے آیا، ہمارے نواب رات کو ساری رات رنگ رلیاں کرتے تھے اور دن کو 10-11 بجے اٹھتے تھے، ان کو کچھ نہیں پتا، ان کو عیاشیوں کے علاوہ کچھ علم نہیں تھا۔ ایسے عیاشیوں کے واقعات ہیں کہ میں یہ بیان نہیں کر سکتا جو تاریخ نے لکھے، حد سے بھی آگے نکل گئے تھے یہ لوگ، اور دن کو 11-11 بجے یہ نیند سے اٹھتے تھے، پھر جاہ جلال کے ساتھ جبے کبے پہن کر تخت شاہی پر آ کر بیٹھتے تھے، نوکر چاکر جی حضوریاں ہوتی تھی، اور قصیدہ خوان شعراء آ کر قصیدہ گوئی کرتے تھے، وہ لمبے قصیدے پڑھتے تھے ان کی تعریفوں کے، یا ان پر انعام لٹاتے تھے، مغرب ہوتے ہی خلوت خانے میں چلا جایا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمانوں کا حال ہوا، پھر انگریز کی فوج نے آ کر ہمیں دبوچا، اس سے پہلے نہیں دبوچ سکا، اور پھر مسلمانوں کی بے حسی اور غفلت
اس نے جب توپیں لا کر کھڑی کی سامنے دلی کے، مسلمانوں کے نواب نے کہا کہ توپوں کو بارے میں حکم دیا کہ ہماری بھی توپیں سیدھی کی جائیں۔ جب توپیں سیدھی کرنے کے لیے گئے، ان میں زنگ لگ چکے تھے، کبھی چلائی نہیں تھی، کبھی ریہرسل ہی نہیں کری تھی، ان کو تازہ ہی نہیں کیا تھا، عیاشی سے فرصت ملتی تو اس طرف آتے۔ انہوں نے کہا جی وہ توپیں زنگ آلود ہو چکی ہیں، انہوں نے وار کر دیے، شکست کھا۔ پھر میر جعفر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، میر صادق بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اپنی بد عملیاں ہوتی ہیں، جب اپنا عمل سیدھا ہو پھر تھوڑے بھی ہوں تو وہ غالب آ جایا کرتے ہیں۔ تو خالد بن ولید 12,000 کا لشکر لے کر 1 لاکھ پہ غالب آ رہا ہے، تعداد دیکھیں۔ اور ادھر سے جب یہی سلطنت اندلس 805 سال بعد ختم ہو رہی ہے، 897 ہجری میں، 92 ہجری میں ولید بن عبد الملک کے زمانے میں موسیٰ بن نصیر کی قیادت کے تحت طارق بن زیاد نے 12,000 کے لشکر کے ساتھ 1 لاکھ کی راڈر کی فوج کو شکست دی تھی۔ اب ادھر یہ پہلو دیکھیں، 7,000 اور 1 لاکھ 92 ہجری میں، اور 897 ہجری میں جب غرناطہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی ہے، پورے اندلس کے مالک تھے، ایستا ایستا سمٹتے 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 ایک غرناطہ اکیلا رہ گیا تھا۔ اور آ کر جب اس نے عیسائی بادشاہ نے اور عیسائی ملکہ نے آ کر ان پر حملہ کیا ہے، فرڈیننڈ عیسائی بادشاہ تھا اور اس کی جو ملکہ تھی ایزابیلا، انہوں نے جب آ کر حملہ کیا ہے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے اپنے ہی اندر کی کمزوریوں نے انہیں لے ڈوبی اور انہوں نے پورا غرناطہ چھین لیا۔ آپ اندلس کی تاریخ پڑھیں، آنسو نکلے بغیر آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیا خوبصورت تاریخ تھی، ہمارے ہی بد عملیوں کی وجہ سے باطل ہم پہ چھا گیا۔ 800 سال، 805 سال، 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، جو طارق بن زیاد دے کر گیا تھا اندلس۔ اتنے مدارس، اتنی مساجد، اتنی خانقاہیں، اتنے اسلامی ماحول، مساجد میں اذانوں کی آوازیں، اتنی لمبی حکومت تھی کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا سلطنت اندلس میں، لیکن چھنتے 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 جب 897 ہجری میں آخر میں بدبخت ابو عبداللہ نے غداری کی اور اس کی وجہ سے اندلس ہمارے ہاتھوں گیا، جب آیا وہ فرڈیننڈ اپنے ساتھ ایزابیلا کو لے کر، ان کا بڑا پادری تھا، اس نے پہلے پادری کو آگے کیا۔ کیا دکھ بری داستان ہے، وہ غرناطہ جہاں سے قرطبی جیسے مفسرین پیدا ہوئے، قرطبہ قریبی، جہاں سے ابن رشد مالکی جیسے پیدا ہوئے، ابن بہتار جیسے پیدا ہوئے، محدثین مفسرین پیدا ہوئے، اس غرناطہ میں بہت بڑی عمارت تھی، مسلمانوں کی علامت تھی کہ یہاں قرآن و حدیث کی آوازیں گونجتی تھیں، اوپر مسلمانوں کا پرچم لگا ہوتا تھا۔ جب مسلمان خود بگڑ گئے، پھر فرڈیننڈ جب اندر داخل ہوا ہے، اس نے پہلا کام یہ کیا، مسلمان سارے جمع تھے اور اس نے کہا کہ اس کو اتارو، تو ان کا عیسائی اوپر چڑھتا ہے، مسلمانوں کا جھنڈا اتار کے نیچے پھینکتا ہے اور عیسائی اوپر صلیب لٹکا دیتا ہے۔ مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے 800 سال سے مسلمانوں کا جھنڈا لہرانے والا آج اتر کر نیچے گرا پڑا ہے، اور اس کی جگہ پہ صلیب، سورج کا وقت تھا، دوپہر کے ٹائم آئے تھے، چمکی صلیب، مسلمانوں کی دھاڑیں نکل گئیں، کیا آئندہ یہاں کبھی اسلام کا نام نہ ہوگا؟ انہوں نے ایسا بے دخل کیا، ان کو باہر نکالا۔ البشرات پہاڑی پر جا کر ابو عبداللہ پھر دیکھنے لگا حسرت کے ساتھ غرناطہ کو کہ کبھی ہمارے باپ دادا یہاں حکومت کیا کرتے تھے، کبھی مجھے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ غداروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تو اس کی ماں نے اسے ڈانٹا، اس نے کہا مرد بن کر جب اس کی حفاظت نہیں کر سکا، اب عورتوں کے ٹسوے بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے آگے چل۔ اور وہ ایسا ہمارے ہاتھوں سے چھینا 897 اور آج 1447، یہ کوئی 600 سال کے قریب، 550 سال ہو رہے ہیں، 550 سال ہو گئے ہیں۔ اس وقت پورے غرناطہ میں اس کا نام ہی بدل دیے گئے، غرناطہ کا نام اب گرینیڈا ہے میپ کے اندر، قرطبہ ہوتا تھا، قردوبہ اس کا نام ہو گیا ہے، مالکا ہوتا تھا، ملاگا اس کا نام ہو گیا ہے، سارے نام تبدیل ہو گئے۔ راستے میں جتنے روڈ ہیں، ان روڈوں پر دائیں بائیں ہر طرف میں تو نہیں گیا، جو میں تاریخ پڑھی اس پر عرض کر رہا ہوں، موجودہ تاریخ۔ جب آپ داخل ہوتے ہیں اسپین میں اور غرناطہ کی طرف جاتے ہیں، دائیں بائیں جتنا پہاڑی سلسلہ ہے، سب کے اوپر چھوٹے چھوٹے چرچ بنے ہوئے ہیں اور ان کے مینار مسجد کی طرح ہیں۔
پرانی تہذیبیں آج تک زندہ ہیں، وہاں آپ کو قبلہ بتانے والا کوئی نہیں ملتا کہ نماز پڑھنے کے لیے اگر نماز پڑھنی ہے، نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی قبلہ بتانے والا ہے، آپ کمپاس کے ذریعے سے وہاں نماز پڑھیں گے۔ جہاں چپے چپے پر سجدے ہوتے تھے وہاں آج قبلہ بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ پورے غرناطہ میں، غرناطہ کا مین مرکزی مدرسہ جس کا نام المدرسہ تھا، اب وہ اس وقت عیسائیوں کا وہ چرچ ہے، وہاں شرک ہوتا ہے۔ 550 سال ہو گئے، ہم اس کو واپس نہ لے سکے، اب آگے کیا لینا ہے؟ اس کے پیچھے مسلمان تھے، مسلمانوں کی غداریاں، مسلمانوں کی بدعملیاں، اور بڑا کردار اس میں ابو عبداللہ کا تھا جس نے ساری بدبختیاں کی۔ میرے عزیز بھائیو، غدار کبھی کامیاب نہیں ہوا، بد نیت کبھی کامیاب نہیں ہوا، دھوکے باز کبھی کامیاب نہیں ہوا، یہ تو تاریخ گواہ ہے اس کی۔ میں نے پہلے آپ کو تو بتایا تھا کہ میرے بیٹے وہ دیکھ رہے تھے ارطغرل، تو انہوں نے مجھے دکھلایا، کہنے لگا بابا یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، کہنے لگا بابا یہ اس کی داڑھی ہے نا، یہ غدار ہے یا۔ تو میں نے نا وہاں روک دیا، میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں اس کا بعد میں کیا ہوگا؟ تو کہنے لگا بتاؤ، کہنے لگا یہ یہاں وزیر بتایا یا ایسے کچھ بڑا عہدہ بتایا مجھے بیٹے نے۔ میں نے کہا یہ بعد میں نا پکڑا جائے گا اور یہ بعد میں بڑا ذلیل ہوگا اور یہ رسوا ہوگا۔ کہنے لگا نہیں آپ نے دیکھا ہے ڈرامہ یہ۔ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ کہا پھر آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا بیٹا میں نے تاریخ پڑھی ہے، تاریخ گواہ ہے اس بات کے اوپر، غدار کبھی پار نہیں لگے، غدار کبھی کامیاب نہیں ہوئے، ہمیشہ رسوا ہوئے ہیں، عارضی طور پر چمکے نظر آتی ہیں، ان کو عہدے نظر آتے ہیں۔ کہنے لگے بابا یہ تو بڑا وزیر ہے، یہ تو اندر کا غدار ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آگے اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ فرڈینینڈ نے کہا تھا ابو عبداللہ کو، تو ہمارا وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس نے ابو عبداللہ کو کہا تھا کہ تم میرا ساتھ دو، میں غرناطہ کی حکومت تمہیں دے دوں گا۔ اس بدبخت نے بغاوت کر دی۔ بچہ کچا مسلمانوں کے پاس ایک علاقہ تھا غرناطہ کا، ساری اندلس کی ریاست مٹ چکی تھی، ان کے ساتھ مل گیا، پس پردہ معاہدے کرنے شروع کر دیے، سارا کچھ ہو گیا۔ جب یہ غرناطہ میں پہنچا ہے ابو عبداللہ، اصل میں اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ لڑنے گیا تھا فرڈینینڈ کے ساتھ ابو عبداللہ، وہ وقت کی قلت کی وجہ سے نا بات بے ربط ہو جاتی ہے، جڑ نہیں سکتی۔ یہ لڑنے گیا تھا فرڈینینڈ کے ساتھ، تو اس کو شکست ہو گئی۔ شکست بھی ایک چالاکی کے ساتھ انہوں نے کی تھی۔ یہ بھولا تھا، نوجوان تھا، اور اس نے باپ کے خلاف بغاوت کی، پیچھے سے تخت نشین ہو گیا اپنی طرف سے۔ اس نے چالاکی یہ کی کہ جب جنگ ہونے لگی تو اس نے اس کو آگے بڑھنے دیا، وہ خود چھپ گیا، پیچھے چھپ کر وہ ایک جگہ گھات لگا کے بیٹھ گیا۔ یہ جب آگے گیا، اس کو مال غنیمت ملا، کچھ ان کے بندے قتل ہوئے عیسائیوں کے، یہ فخر میں آ گیا۔ اس نے کہا اب تو ہم نے گھیر لیا ہے ان کو، مال غنیمت اٹھایا، دمے جم گھٹے اور شور شرابے مچا کر آرام سے ناچتا ہوا واپس آ رہا ہے۔ ناچ سے مراد غافل ہو کر، وہ آگے گھات لگا کر بیٹھا تھا۔ جب اس کا لشکر وہاں سے گزر، اس نے ایک دم حملہ کر دیا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم کسی کی گھات میں ہیں۔ اس نے باقیوں کو قتل کر دیا، اس کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے اپنے پاس لے گئے اور اس کو وہاں قید میں رکھا، اور کہا کہ ایک شرط پہ تجھے چھوڑ سکتا ہوں کہ تو واپس چلا جا اور غرناطہ کے اوپر تو بیٹھ جا، تو غرناطہ پر قابو ہو جا، میں اگر کبھی قبضہ کروں گا تو غرناطہ میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن تو اپنے والد ابو الحسن اور اپنے چچا محمد بن سعد زاغل کے خلاف ہو جا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے ہمدرد یہ دو لوگ تھے، ابو الحسن اور محمد زاغل کا، تو ان کے خلاف ہو جا، ان پر قابو ہو جا۔ محمد زاغل اچھا آدمی نہیں ہے، ہمیں ایک آنکھ نہیں بھاتا، لیکن تو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم تیری ریاست کو کچھ نہیں کہیں گے، مسلمانوں کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم تو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو ریاست کا اقتدار کی ہوس نظر آنے لگی، یہ وہاں سے آ گیا۔ یہ جب گرفتاری سے چھوٹ کر واپس آیا غرناطہ میں، اس نے کہا اب تو میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ جب اس کو معلوم ہو گیا فرڈینینڈ کو کہ یہ اب ہمارا ہو گیا ہے، یہ محمد بن سعد زاغل کا ساتھ نہیں دے گا، تو محمد زاغل کے ہاتھ میں مالکا تھا، تو فرڈینینڈ نے مالکا پہ حملہ کر دیا۔ جب اس پہ حملہ کیا تو اس نے تو ساتھ ہی نہیں دیا، اس نے کہا کہ میں اگر ساتھ دوں گا تو فرڈینینڈ ناراض ہو جائے گا، اس نے تو مجھے وعدہ کیا ہوا تجھے اس کی اقتدار دوں گا، تو ہمارے ساتھ دے۔ مسلمان وہاں شکست کھا گئے، مسلمانوں نے اس کے ہاتھ پہ صلح کر لی، فرڈینینڈ کے ہاتھ پر، کہا ٹھیک ہے مالکا آپ لے لیں ہم سے، ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا صلح کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ویسے چاہیے، اس نے چھین لیا۔ ساتھ ایک اور بندرگاہ لگتی تھی لوشا کے نام سے، اس نے وہ بھی چھین لیا۔
پیچھے غرناطہ بچ گیا تھا اکیلا۔ وہ ایک بچپن میں ہم نے کہانی پڑھی تھی نا کہ ایک شیر آتا تھا گایوں کو مارنے کے لیے، ساری گائیں اکٹھے ہو کے بھاگتی تھیں تو شیر بھاگ جاتا تھا، تو شیر نے ایک ایک کے کان میں کہا کہ تجھے کیا ہے، میں تو اس کا ساتھ نہ دینا، تجھے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو وہ ایک ایک گائے کو کھا گیا۔ جب آخری گائے کی باری ہے تو گائے نے کہا تو نے تو مجھے کہا تھا کہ تو اس کا ساتھ نہیں دینا، تجھے نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا تجھے ہی کھاؤں گا۔ ایسے ہی ہوا۔ جب اس فرڈینینڈ نے ان دونوں پر حملہ کر لیا، 3 ریاستیں ٹوٹل بچی ہوئی تھیں، غرناطہ، مالکا، لوشا۔ مالکا اور لوشا پر حملہ ہوا تو غرناطہ کے بادشاہ ابو عبداللہ نے ساتھ نہیں دیا کہ مجھے کیا ان سے، مجھے تو ریاست ملنی ہے۔ جب ان پر حملہ کر لیا، پیچھے غرناطہ اکیلا بچ گیا، تو فرڈینینڈ نے پیغام بھیجا، کہا میرے پاس چابیاں بھجوا دے پورے غرناطہ کی۔ اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ تو اس نے کہا آپ نے مجھے کہا نہیں تھا کہ یہ آپ کا ہوگا۔ اس نے کہا کون سا کہا ہوا، سیدھا ہو گیا وہ، اب یہ کیا کر سکتا تھا، نا تجربہ کار تھا۔ ساتھ جو ریاستیں مسلمانوں کی تھیں جس کا مدد کر سکتی تھیں وہ ویسے شکست کھا چکی تھیں۔ اس نے کہا مجھے اب باہر صورت چابیاں چاہیے اس کی۔ پھر وہی ہوا، اس کو ذلیل کر کے انہوں نے نکال دیا۔ جو تھوڑی دیر پہلے اقتدار کے نشے میں مسلمانوں کی مدد سے ہاتھ پیچھے ہٹا کر اپنے اقتدار کو پختہ کر رہا تھا، جس کو اسلامی ریاست اور مسلمانوں کی مساجد اور مدارس کی ہمدردی نہیں تھی، اپنے اقتدار کا نشہ تھا، چند دنوں بعد اس کو بھی انہوں نے کہا چل بھاگ جا، اس کو نکال دیا گیا، پھر روتا ہوا نکل گیا۔ ساری تاریخ شاید ہے کبھی بھی وہ آدمی کامیاب نہیں ہوتا جو نیت کا صاف نہ ہو، جو غدار ہو، جو مسلمانوں کا مخالف ہو، ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو میں چنگیز خان کی بات عرض کر رہا تھا۔ چنگیز خان نے آ کر جو حملہ کیا ہے، مسلمانوں کے علاقے جو چھینے ہیں، اس کے پیچھے اس کی مخالفت نفس تھی۔ اتنا اس کا روب بیٹھ گیا۔ میں نے مخالفت نفس کی بتائی کہ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتا تھا تو زین نہیں رکھتا تھا، کھانے کھاتا تھا تو سادے کھاتا تھا، زمین پہ گدے نہیں بچھاتا تھا۔ جب قائد اس طرح کا ہوتا ہے تو پھر اس کے آگے زمینیں سمٹتی چلی جاتی ہیں۔ جب قائد عمر بن خطاب جیسا ہو تو پھر زمینیں سمٹتی ہیں، یا جو ان کی راہ اختیار کرے گا، مسلمان ہوگا تو آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اگر کافر ہو کر ان کی راہ اپنائے گا تو دنیا میں نتائج اچھے پائے گا۔ میرے عزیز بھائیو، مخالفت جہاں بھی ہوگی وہیں فائدہ ہوگا۔ تو اس چنگیز خان کی اس ساری حکومت کے پیچھے اس کا سارے کا سارا مخالفت نفس تھی۔ تقدیر بھی لکھی ہوئی تھی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جہاں بھی جس نے مخالفت نفس کی وہیں وہ پار لگا ہے، جس نے بھی مخالفت نفس کی وہی پار لگا ہے۔ طارق بن زیاد جب حملہ کرنے کے لیے اندلس پہ گیا تو جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، آج کل جبل طارق جبرالٹر کے نام سے ہے، جبرالٹر اصل میں جبل طارق ہے، انگریزی میں اس کا نام بدل دیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو قریب جو دریا بہہ رہا تھا، صبح صبح اٹھے تو وہاں سے گئے وضو کرنے کے لیے، تو ان فوجی نے کہا جس کا پانی بہت گدلا ہے، ہم سے کلی نہیں ہوتی۔ تو طارق بن زیاد نے جا کر دیکھا تو پانی گدلا تھا۔ اس نے کہا کہ گدلے پانی ہمیں ہماری منزل سے نہیں روک سکتے، ہم گدلے پانی سے وضو کریں گے۔ تو اس نے مخالفت نفس کی، سب سے پہلے اس نے کلی کی ہے، پھر فوجیوں نے ہمت کی ہے۔ ہر جگہ مخالفت نفس کام آئی ہے، ہر جگہ مخالفت نفس۔ صحت کا راز مخالفت نفس میں ہے۔ گندی چیزیں کھائیں گے صحت خراب ہوگی، دل تو چاہتا ہے یہ چیز بھی کھائیں وہ چیز بھی کھائیں، جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، لیکن دل کی نہیں ماننی، مخالفت نفس کریں گے صحت اچھی ہوگی۔ ہر جگہ مخالفت نفس میں ہی کامیابی ہے۔ چاہے دنیا کی کامیابی لینی ہے، دکان پہ بیٹھنے کا کون سا دل کرتا ہے؟ ہم کرتے نہیں مخالفت نفس، بیٹھے رہتے ہیں گرمی میں بھی سردی میں بھی، کھانا بھی چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، پیشاب بھی روک کے بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ پیسہ آئے۔ کبھی مخالفت نفس کے بغیر بھی کوئی پار لگا ہے؟ دنیا کی کامیابی کا راز مخالفت نفس، آخرت کی کامیابی کا راز مخالفت نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مخالفت نفس کی توفیق عطا فرمائے۔ راتوں کو تہجدیں پڑھنے والا، دعائیں مانگنے والا، نمازوں میں دھیان جمانے والا، غصے پینے والا، یہ سب مخالفت نفس ہیں، اور چٹ پٹی اور فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی بھی کامیابی دے، آخرت کی بھی۔ کل درس نہیں ہوگا، کل ہمارے محترم